يا الله يا الله يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ آیت بھی سورہ حجرات کی ہے. کل جو سورت پڑھی گئی تھی اس کی ابتدائی دو آیتوں کا خلاصہ سنایا تھا. یہ اس کی تیسری آیت ہے. اس میں بھی ایک خاص واقعے کے تحت امت کو بہت اہم ہدایت دی گئی ہے. ہدایت کا خلاصہ یہ ہے: اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی بے دین آدمی، بددین، فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر پر یقین نہ کرو، اس خبر کے مطابق کوئی عمل نہ کرو جب تک کہ تحقیق نہ کر لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فاسق اور بددین کی خبر پر تم نے عمل کیا اور پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا رہے. یہ قرآن کی طرز آیت کا میں نے خلاصہ بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، سچ ہے جھوٹ ہے، پھر کوئی اقدام کرو، پھر قدم اٹھاؤ. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم لوگ نادانی میں کسی قوم پر حملہ کر دو. مثلا کوئی دشمنی کی خبر آئی تھی، کوئی اور بات آئی تھی، تم نے ان پر حملہ کر دیا. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر بعد میں چل کر تم لوگ نادم اور شرمندہ ہو. تو اس آیت سے خلاصہ یہ نکلا کہ ہر خبر کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، یا ہر خبر کے مطابق عمل نہیں کیا جا سکتا. علماء نے اس کو قانون بنا کر اس طرح لکھا ہے کہ فاسق آدمی کی خبر کو اس وقت تک قبول کرنا اور عمل کرنا جائز نہیں ہے جب تک دیگر ذرائع کے ذریعے دوسرے طریقوں سے تصدیق اور تحقیق نہ کر لی جائے. اول تو رد کر دو کہ جھوٹی خبر ایسا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اگر ضرورت ہی پڑے تو تحقیق کرو، تحقیق کے بعد پھر کوئی قدم اٹھاؤ. یہ آیت کب نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ سیرت میں لکھا ہوا ہے اور تفسیر لکھنے والوں نے شان نزول میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حارث ابن زرار بن ابی زرار، یہ نبی کے سسر بھی ہوتے ہیں لیکن سسر بعد میں بنے. یہ واقعہ پہلے کا ہے. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ، جو حضور کی بیویوں میں سے حضرت جویریہ، ان کے یہ والد ہیں. قبیلہ بنو مصطلق ایک بڑا قبیلہ تھا، اس کا یہ سردار ہے. یہ خود بیان کرتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. حضور علیہ السلام نے مجھے اسلام کی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی. مجھے حکم فرمایا کہ میں اسلام قبول کروں اور اسلام قبول کر کے زکوٰۃ ادا کروں. تو میں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اسلام کا کلمہ میں نے پڑھا، مسلمان ہوا، اور جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ میں نے زکوٰۃ ادا کی. پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، وہاں جا رہا ہوں اور اپنے لوگوں کو بھی انہی دو باتوں کی دعوت دوں گا، اسلام کی دعوت دوں گا، اور جو مسلمان ہو جائیں گے ان کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہوں گا، اور پھر میں ان کی زکوٰۃ کو اکٹھا کروں گا. اے اللہ کے نبی، آپ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ میں اپنا کوئی آدمی بھیج دیجیے، جو زکوٰۃ اکٹھی ہوگی میں اس کے ہاتھ آپ کے یہاں مدینہ بھیج دوں گا. یہ معاہدہ اور یہ بات طے ہو گئی. یہ حارث نامی شخص وہاں سے چلا گیا واپس، اور اپنے قبیلے میں جا کر اس نے اسلام کی زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی. جو لوگ اس سے مانوس تھے، محبت کرتے تھے، ان کی بات مانتے تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا. انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہا، انہوں نے زکوٰۃ اکٹھی کر کے دے دی. اب اس تاریخ کا انتظار ہے جس تاریخ کے لیے یہ کہہ کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی اپنا کوئی آدمی بھیج دیجیے، ہم جو زکوٰۃ اکٹھی کریں گے وہ آپ کو بھیج دیں گے. اب وہ تاریخ آ رہی ہے اور وہ تاریخ گزر گئی اور کوئی آدمی نہیں پہنچا.
اب حضرت حارث کو لگا کہ شاید ہماری کسی بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، ورنہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور وعدہ کریں اور وعدے کو پورا نہ کریں۔ لگتا ہے ہماری کوئی خبر حضور کو پہنچ گئی ہے، کوئی ایسی بات وہاں تک چلی گئی ہے کہ حضور ہم سے ناراض ہیں۔ انہوں نے اپنے خاندان کے قبیلے کے بڑے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک جماعت بنا کر وہ زکوٰۃ کا مال، مزید تحفہ تحائف لے کر مدینہ رخصت ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ چلو ہم خود ہی ملتے ہیں حضور سے اور معافی مانگتے ہیں کہ کیا غلطی ہم سے ہو گئی ہے۔ ادھر یہ نظام ہو رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تاریخ سے پہلے 1-2 دن پہلے ولید بن عقبہ ایک صحابی ہیں، ان کی ذمہ داری لگائی کہ تمہیں فلاں تاریخ میں کل کو پرسوں اس بستی میں جانا ہے اور وہاں حارث ملے گا، اس نے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر رکھا ہوگا، وہ لے کر آنا ہے۔ تو ان کی ذمہ داری لگائی، لیکن اس شخص کی یعنی ولید بن عقبہ کی بنو مستلق کے ساتھ، وہ خاندان جس کا وہ سردار ہے، اس سے پہلے زمانے سے نوک جھونک چلتی آئی ہے، پرانی دشمنی اور عداوت ہے، لیکن نبی کا حکم تھا تو منع کر نہیں سکتے تھے۔ اب شیطان کو موقع ملا وسوسہ ڈالنے کا، یا تیرے اور ان کے درمیان پہلے سے جنگ چلی آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موقع پا کے وہ میرے اوپر حملہ کر دیں اور میرا قتل ہو جائے، میری تو جان خطرے میں ہے۔ ڈرتے ڈرتے چل رہے ہیں، لیکن شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے۔ ادھر وہ بنو مستلق کے لوگ، حضرت حارث، ان کے ساتھی، وہ سارا مال لے کر مدینے کی نیت سے روانہ ہو رہے ہیں، گاؤں سے باہر نکل رہے ہیں، اور اس کا گاؤں کے وہاں جنگل میں پہنچنا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ مقررہ تاریخ پر وہ لوگ تو کافی تعداد میں باہر آ رہے ہیں، بس غلط فہمی ہو گئی، اور اس نے سوچا کہ یہ شاید مجھے مارنے کے لیے باہر آئے۔ ان کو معلوم تھا کہ فلاں تاریخ میں ایک آدمی آ رہا ہے اور یہ میرے انتظار میں تھے، اور میں گھر میں گاؤں میں گھسوں گا اور یہ مجھے پکڑ کے ماریں گے۔ بس وہیں سے انہوں نے اپنی سواری موڑی اور سیدھے دوڑے مدینے کے لیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، انہوں نے زکوٰۃ وکات تو کیا دی، وہ تو میرے مارنے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سب کے سب لوگ باہر آ گئے تھے مجھے مارنے کے لیے۔ یہ غلط فہمی میں انہوں نے یہ بات کہہ دی جاتی، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی آیا ہے اور ہمیں دیکھ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ تو اپنے پلان اور مشن کے مطابق مدینہ روانہ ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں تاکہ نبی سے ملیں گے، معافی مانگیں گے۔ ولید بن عقبہ نے جب نبی کو یہ خبر سنائی کہ وہاں کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے مارنے کا ارادہ کیا ہے، باہر آ گئے تھے، تو حضرت خالد بن ولید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر لے کر روانہ کیا، جاؤ قبیلہ بنو مستلق سے جا کر مقابلہ کرو۔ وہ لوگ تو مرتد ہو گئے، یہاں جھوٹا اسلام قبول کر گئے تھے، زکوٰۃ دینے کا وعدہ کر گئے، اور انہوں نے ہمارا آدمی کو مارنے کا ارادہ کیا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دی۔ جاؤ تحقیق کرو، اگر بات سچ ہو تو جہاد کرو، جنگ کرو ان سے۔ اور حضرت خالد بن ولید تو آپ جانتے ہی ہیں، بڑے شہ سوار تھے اور طاقتور تھے، اور کبھی وہ شکست انہوں نے دیکھی ہی نہیں، اللہ نے ان کی قسمت میں ہار لکھی ہی نہیں تھی۔ کافر تھے، جب بھی جیتتے تھے، جب مسلمان ہو گئے تو ہمیشہ جیتتے ہی رہے، ان کی قسمت میں کہیں ہار تھی نہیں، تو ان کو دستہ لے کر روانہ کر دیا۔ راستے میں مدینے سے باہر یہ نکلے، حضرت خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر ادھر سے وہ آئے رہے، حضرت حارث اور ان کے ساتھی۔ انہوں نے غور سے دیکھا، پہچان لیا، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ حارث نے کہا خالد سے، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہ تمہارا ہی ارادہ ہے، تمہارے ہی خاندان مارے، تم سے جنگ کریں، تم لوگ تو مرتد ہو گئے ہو، تم لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور نبی نے جس آدمی کو بھیجا تھا تم نے اس کا قتل کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا حاشا کلّا، ہمیں تو خبر بھی نہیں، ہم نے تو خالد کو دیکھا بھی نہیں۔ اب خالد بھی پریشان اور وہ بھی پریشان کہ ہمارے بارے میں یہ بدگمانیاں کیوں ہیں۔ تو خالد نے بہرحال توقف کیا، انتظار کیا، جنگ نہیں کی، کہ نبی نے فرمایا تھا تحقیق کر لینا، اور یہ تو پہلے سے ہی انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے ولید بن عقبہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم قتل کا ارادہ کیسے کرتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ کا مال لے کر مدینہ جا رہے ہیں۔ یہ بھی لوٹے اور وہ بھی لوٹے، خالد بھی مدینہ لوٹے، یہ لوگ بھی مدینہ آ رہے ہیں۔ اور وہاں جیسے مسجد میں داخل ہوئے تو حضور نے بھی دیکھتے کہا ارے تم لوگ تو مرتد ہو گئے، تم نے تو زکوٰۃ کا ارادہ دینے سے انکار کر دیا ہے، تم نے تو ہمارا آدمی کو مارنے کا ارادہ کیا۔ حضور نے بھی وہی شکوہ کیا، انہوں نے کہا اللہ نبی سب غلط فہمی ہے، ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، اور دیکھیے ہم تو زکوٰۃ کا مال اکٹھا کر کے لائے آپ کی خدمت میں، ہمیں تو یہ شبہ ہو رہا تھا کہ شاید آپ ناراض ہو گئے، ہم تو معافی مانگنے کے لیے پوری جماعت بنا کر لے کر آئے۔ تو حضور بھی حیران، یہ تو کیا کہہ رہے ہیں، اور اس نے کیا خبر سنائی ہے کہ ولید بن عقبہ کو بلایا گیا، طلب کیا گیا کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہ صاحب میرا ان کا آمنے سامنے تو کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ تو گاؤں سے نکل رہے تھے، میں پہنچ رہا تھا، مجھے تو ایسے لگا کہ مجھے مارنے کے لیے آ رہے، غلط فہمی ہوئی تھی۔
تب یہ آیت نازل ہوئی، تب یہ ہدایت نازل ہو رہی۔ اب غور کرو، اگر خالد ابن ولید اپنا لشکر لے کر جب چلے اور ان کا آمنا سامنا ہوا، تحقیق نہ کرتے اور حملہ کر دیتے اور بعد میں پھر تحقیق ہوتی تو پچھتاوا ہی پچھتاوا تھا۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی پر دست درازی ہو جائے، حملہ ہو جائے اور بعد میں پھر پچھتاتے رہو۔ پچھتانے سے کیا حاصل ہے؟ تمہارا ہاتھ سے خون ہو گیا، اس کا وبال تمہارے سر پر رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تو یہ ہدایت اتر رہی ہے، اے ایمان والو، جب کوئی بددین، کوئی فاسق، بے دین آدمی جس کے دین پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے، کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق ضرور کرو، اس کی خبر پر یقین مت کیا کرو۔ کئی فائدہ اس آیت سے معلوم ہو رہے ہیں۔ ایک فائدہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے پہلے سے ہی کہ ولید بن عقبہ نے جو خبر دی ہے وہ غلط ہے، اور آپ کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مرتد ہو گئے، وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، اور پھر آپ ان کی سرکوبی کے لیے، سزا دینے کے لیے حضرت خالد کو بھیج رہے ہیں۔ تو آپ عالم الغیب اگر ہوتے تو ان سب باتوں کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ بات غلط ہے، وہ تو مسلمان ہیں، وہ تو میری ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں میں ہی ایک طبقہ ہے بریلویوں کا، بدعتی جن کو کہتے ہیں ہم لوگ بریلوی، ان کا خیال یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، جو ہو چکا اس کو بھی جان رہے ہیں، جو ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، آئندہ جو کچھ ہوگا اس کو بھی جانتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عالم الغیب، ہر چھپی اور کھلی بات کو جانتے ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت دیوبند کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے، جن باتوں کی خبر اللہ نے دے دی ہے ان کی معلومات آپ کے پاس، چاہے وہ باتیں آئندہ زمانے کی ہوں یا پچھلے زمانے کی ہوں، اللہ نے جو چیزیں بتا دی وہ تو معلوم ہے۔ ویسے حضور اللہ کو، اللہ کے بتائے بغیر حضور ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتے ہو، ایسا نہیں۔ اگر جانتے ہو تو اس واقعے میں کیوں نہیں جان رہے؟ ایسے ہی قصہ اور آئے گا 18ویں پارے میں آئے گا، کبھی آ جائے گا تفسیر میں آتا ہے، جمعرات کے دن تفسیر ہوتی ہے، اس میں آئے گا انشاءاللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا زنا کا۔ منافقین نے شور مچایا کہ حضرت عائشہ گندی ہے، فلاں سے غلط تعلق ہے، ریوں ہے۔ 1 مہینے تک نبی پریشان رہے، 1 مہینے تک۔ حضرت عائشہ اپنے باپ کے یہاں چلی گئی، حضرت ابوبکر کے یہاں، وہی رہ رہی ہیں، حضور یہاں پریشان ہیں، واقعے کی نوعیت کھل نہیں رہی ہے۔ 1 مہینے کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اس آیت کو پڑھتا ہوں میں بہت حیران ہوتا ہوں۔ 1 مہینے تک حضرت عائشہ کی بدنامی ہو رہی ہے، پورے مدینے میں چرچا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شرم سے جھکے رہتے ہیں، ایسی بات پہ تو ہر آدمی شرماتا ہے، اور 1 مہینے تک حضور بے چین ہیں کہ میرے گھر میں یہ غلط کام کیسے ہو رہا ہے۔ اب آیت اتر رہی ہے، اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے یہ بہتان لگایا ہے تم میں سے ایک چھوٹی تو جماعت ہے، چھوٹی سی جماعت ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم، پھر اس بہتان کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ ایک واقعہ اتنا بھیانک اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کو برا مت سمجھنا، اس میں بھی تمہارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے۔ کیا خیر ہو سکتی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک ادنا خیر جو ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جب واقعہ پیش آتا ہے تو اپنوں اور غیروں کا فرق خوب کھل کر سامنے آ جاتا ہے، کون اپنا ہے کون غیر ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون صحابی ہے کون منافق ہے، کھل کر یہ بات سامنے آ گئی۔ جو سچے لوگ تھے، وفادار تھے، پکے تھے، وہ سب یوں کہہ رہے تھے یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو منافق تھے انہوں نے خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کس بات کے نبی ہیں، ان کی بیوی بھی گندی ہے، فلاں ہے، یوں ہے، انہوں نے خوب حصہ لیا۔ تو ایسے جب واقعہ پیش آتا ہے تو ایک فائدہ یہ ہے کہ اپنوں کا اور غیروں کا خوب فرق سامنے آ جاتا ہے۔ تجرباتی طور پر جانتے ہیں ہم اپنے طور پر تجرباتی طور پر جانتے ہیں، گوپال گڑھ کانڈ ہوا تھا، گوپال گڑھ کانڈ ہوا تھا، اور اس موقع پر الزام لگا، مول قاسم نے، وقچوران نے، میل والا نے اتنے کروڑ روپے لے لیے، لگا تھا، سنا ہوگا آپ کو یاد ہوگا۔ اچھا کم سے کم پیسہ آ جائے تبھی تسلی رہتی، پیسہ تو آیا ہے،
یعنی ایک گواہی دینے والا نے یوں کہا، وہاں اندھواڑی میں پیپل کے نیچے وہاں مجلس ہوتی تھی، خود میری آنکھوں نے دیکھا ہے فلاں بینک سے اتنے گڈی فلاں فلاں نوٹ کی گڈی اتنی میل مدرسے پہ پہنچائی گئی ہے ایسا، اور پھر آ کے باہر کہہ رہا بھائی یہ گھوڑا چھوڑو تو ادھر چل جاتے، یہ گھوڑا چھوڑو تو چل جائے، تو چلا تو ایسا چلا پوری میوات اس کی شہرت ہوئی۔ لیکن بہرحال اس واقعے نے ہمیں بتایا کون اپنا ہے کون غیر ہے، کون ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی خبر سن کے یہ کہہ دیتے ہیں نا مول صاحب یہ کام نہیں کر سکتے، اور کتنے لوگ ایسے جو یہ کہیں بھائی لے لی ہوئے گی بابا حسن کھا گئے ہوں گے بھائی، تو وہ ایک پہچان کا ذریعہ بنتا ہے، تو اسی کو کہا گیا لا تحسبوہ شرا لکم، یہ ایک واقعہ آیا ہے اے نبی اس کو برا نہ سمجھو، یہ آپ کے حق میں خیر ہے۔ تو بہرحال میں سنا رہا ہوں کہ 1 مہینے تک پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب تھے؟ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے جھوٹ ہے، فلاں نے الزام لگایا ہے، حضرت عائشہ ایسی غلطی نہیں کر پائیں گی، قرآن اترنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالم الغیب تھے، حضور کو سب پتہ چلنا چاہیے۔ اور بھی قصے ایسے ہیں، متعدد واقعات ہیں، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ قصہ آپ کو سنایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھ رہے تھے اور سجدے سے فارغ ہو کر ایسے مصلی پہ ہاتھ رکھ کر آپ کھڑے ہونے چاہ رہے ہیں، بچھو نے کاٹ لیا۔ اب دیکھو نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، بچھو کاٹ رہا ہے، آپ نے جلدی سے نماز پوری کی، پانی میں نمک ملایا، اس کو ڈالتے جا رہے ہیں اور کچھ کلمات پڑھتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں یہ بڑا خبیث جانور ہے، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے، نہ نمازی کو بخشتا ہے نہ غیر نمازی کو بخشتا ہے، اس کی نگاہ میں تو سب برابر ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں۔ تو تکلیف تو ختم ہو گئی، لیکن اس واقعے میں غور کرو، ایک پوائنٹ یہ بھی نکلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں ہے، تو آپ کی انگلی کے نیچے وہاں بچھو ہے تو اس کی بھی خبر آپ کو نہیں، اگر عالم الغیب ہوتے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو بچھو ہے، اندھیری راتیں رہتی تھی، کوئی ایسی لائٹ تھوڑی ہوتی تھی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہاں بچھو ہے، یہ مجھے خطرہ پہنچا سکتا ہے، مجھے ڈنگ مار سکتا ہے، لیکن نہیں۔ تو ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب نہیں تھے، جن باتوں کی خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی تھی وہ آپ کو معلوم تھی، جن باتوں کی خبر نہیں دی گئی تھی وہ آپ کو معلوم نہیں تھی، وہ پردے میں ہی تھی، وہ غیب میں ہی تھی۔ پھر قرآن کریم کی صریح آیت موجود ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی نبی کو بھی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، آپ سے اعلان کروایا گیا 20 پارے میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے آپ کا علم بہت بڑا ہے، آپ بہت معلومات رکھتے ہیں، تمام نبیوں کے برابر علم آپ کے پاس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے علم سے لوگ متاثر ہو کر یوں کہنے لگ جائیں کہ آپ کا علم اللہ کے برابر ہے، اللہ کے علم کی جانکاری اللہ کی جانکاری کے برابر ہے، آپ عالم الغیب ہیں، اس لیے آپ ہی اعلان کرو لوگوں میں، خود کہو لا یعلم قل لا یعلم من فی السماوات والارض، کیا من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں جتنے انسان ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، فرشتے ہیں، اللہ کے علاوہ ان کے علاوہ کوئی غیب کو نہیں جانتا، اے محمد اعلان کیجیے۔ تو نبی سے ہی اعلان کروایا گیا تاکہ لوگوں کی غلط فہمی نہ ہو۔ پھر آپ بار بار فرما رہے ہیں واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا، اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ تمہارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کیسے نمٹیں گے، میں اور تمہارے بارے میں نہیں جانتا، اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ تو حدیثیں تو بے شمار ہیں، آیات بھی بے شمار ہیں۔ تو بہرحال اس واقعے کی طرف چلیں ہم لوگ، تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو بنو مستلق کے جو سردار تھے حارث، ان کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہونا چاہیے تھا، وہ تو مسلمان ہے، مرتد نہیں ہوا ہے، زکوٰۃ دینے سے اس نے انکار نہیں کیا ہے، ولید بن عقبہ غلط بیان کر رہا ہے، وہ واقعہ سے بات نکلی کہ آپ عالم الغیب نہیں۔ لیکن اصل جو ہدایت ملی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خبر لے کر آ رہا ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا، اس پر کوئی تأثر قائم کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ بات کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ اصل ہدایت یہ ہے اگر کوئی تمہارے پاس کسی مومن یا مومنہ کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، کسی ادارے کے بارے میں کوئی غلط خبر لے کر آئے تو پہلا حکم یہ ہے کہ تردید کر دو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے، ہمارے حضرت یہ کام نہیں کر سکتے، مولانا یہ کام نہیں کر سکتے۔ پہلا کام تو یہ کہ تردید کرو۔ اب اگر ضرورت پڑے تو دوسرا کام ہے تحقیق۔ 2 لفظ یاد رکھنا، تردید اور تحقیق۔
پہلا کام تردید کا ہے، نہیں مسلمان یہ کام نہیں کرے، بس خاموش ہو جاؤ، اب تمہیں کیا لینا دینا۔ اور اگر کوئی نوبت ہی آ رہی ہے، ضرورت ہی پڑ رہی ہے، تو اب ہے تحقیق، اور تحقیق کے بعد پھر کوئی قدم اٹھانا، اقدام کرنا۔ اور ہم اور آپ کس کمزوری میں ہیں؟ یہاں سے سنیں گے وہاں نقل کر دیں گے، وہاں سنیں گے وہاں نقل کر دیں گے، بات کو پھیلاتے ہی چلے جائیں گے، کوئی تحقیق نہیں کرے گا۔ اس لیے پوری دنیا میں امن و امان ختم ہو گئے، ایک دوسرے پر بھروسہ ختم ہو گیا، بھائی بھائی سے جنگ ہو رہی ہے، بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہو گئی ہیں، خاندانوں میں تقسیم ہو گئی، اکثر غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور سنا کر ادھر ادھر سے باتیں منتقل کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو آگے بیان کر دے، ہر سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر دے، یہ آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے۔ بات نو سنی نو کہہ رہا، ہمارے پیٹ میں اس وقت تک گیس بنتا رہتا ہے جب تک وہ بات کہہ نہیں دیتے۔ اگر کوئی بات معلوم ہو جائے اور اس کے پھیلانے میں کوئی خیر نہیں ہے سوائے آدمی کی بدنامی کے، اس کے ذلیل ہونے کے، تو اس کو منتقل کرنا جائز نہیں۔ ایک مثال دوں، اللہ نہ کرے گاؤں بستی میں کسی کی بچی یا کسی کا بچہ کسی کو لے کر بھاگ جائے، ایک قصہ ہو گیا۔ اب اگر آپ اس کو اس سے کہیں گے، دوسرے سے کہیں گے، تیسرے سے کہیں گے، چوتھے سے کہیں گے، فائدہ کیا ہے اس میں بتاؤ؟ کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ اس آدمی کی بدنامی ہوگی، جن کو معلوم نہیں تھا ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ تو اس واقعے کو، اس خبر کو اپنے منہ سے نکال کر دوسرے تک کہنا جائز ہی نہیں۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ جب تک کہہ نہیں دیں گے ہمیں تسلی نہیں ہوتی، جلن سی ہوتی رہتی۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اکیلے، اب تو پتہ چلی کرے، اب فلانا کی بھگی پتہ چلی تو اب بھائی بہت پتہ نہ، آپ سنائے گا، پوری قصہ سنائے گا، ثواب کچھ نہیں ہے، گناہ لے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہوں جو واقعہ ہوتا ہے، جو ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوں۔ خود مجھے ایک شخص کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کی بچی کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ چلی گئی، میرے بہت قریبی آدمی ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ یہ کہہ لیجیے پڑھائی کا میرا ساتھی ہے۔ بچی ہو گیا، ہاتھ سے ایسے چلا گیا۔ اللہ گواہ میری زبان سے اب تک کسی کے سامنے بات نہیں نکلی کہ فلاں کے بارے میں تم نے سنا کیسا ہو گیا، کسی کے سامنے نہیں نکلنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ آپ غور تو کریں اس پر، غور تو کریں کہ کسی کی بچی یا بچہ بے راہ ہو جائے تو آپ اگر دوسرے تیسرے چوتھے آدمی سے تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں حاصل کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ تو اس بات کا کھولنا اور کہنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کی باتوں کے لیے کہا گیا ہے، من ستر علی اخیہ سترہ اللہ یوم القیامہ۔ یہی ہے وہ چیز ہے جو اپنے بھائی کے اوپر پردہ ڈالے گا، کل قیامت میں اللہ اس کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ یہ ہے وہ بات۔ تمہیں ایک گناہ کے بارے میں پتہ چل گیا، اس سے اس کی بیچارے کی شرمندگی ہوگی، ذلت ہوگی، پردہ ڈال دو، کسی سے تذکرہ ہی نہ کرو۔ تو بہرحال آج کا یہ سبق یاد رکھنا ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو، ہر سنی ہوئی خبر کو آگے منتقل کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کی پوری تحقیق اور تصدیق نہ کر لی جائے۔ یہ مزاج دینی مزاج نہیں ہے، بہنو کہہ رہا لو، بہنو سنی ہم نے، نو کر رہا بھائی، یہ جائز نہیں ہے۔ یا یوں کہا جاتا ہے، یوں بیان کیا جاتا ہے، بڑوں نے یوں کہا ہے، بغیر حوالے کے اس طرح بات نقل کرنا درست نہیں ہے۔ یا تو شخصیت کا نام لو کہ فلاں حضرت نے فلاں دن بیان کیا تھا، ہم نے اس بیان میں یہ بات سنی تھی۔ اب اگر کسی کو تحقیق کرنی ہے تو بیان کر لے، حضرت سے جا کے تحقیق کر لے، یہ سننے میں یوں آیا ہے، لوگ یوں کہتے ہیں، بڑوں سے ہم نے سنا ہے، یہ صحیح نہیں۔ چاہے کوئی بھی کہتا ہو اس طرح، یہ غلط ہے۔ یا تو حدیث پڑھو، قرآن کی آیت پڑھو، یا کسی عالم کا قول بیان کر رہے ہو اس عالم کا نام لے کے بیان کرو۔ بغیر تحقیق کے دینی بات بھی نقل کرنا جائز نہیں، بغیر تحقیق کے دینی بات بھی نقل کرنا جائز نہیں۔ غیر دینی بات نقل کرنا کیسے جائز ہوگا؟ تو یہ اپنا مزاج بنائیے، سبھی مزاج بنائیے کہ بغیر تحقیق کے کوئی بات قبول نہیں کریں گے، نہ آئندہ منتقل کریں گے، بلکہ اس کو وہی ہضم کر دیں گے۔ اور اصل ہدایت یہ تردید کریں، کسی مدرسے کے بارے میں، کسی مولانا کے بارے میں، کسی دیندار کے بارے میں، کسی حضرت کے بارے میں کوئی بات سنے تو فوراً کہو نہیں، ہمارے گمان کے مطابق وہ آدمی دیندار ہے، ایسا نہیں کر سکتا، بس بات ختم کر دیجیے۔ اب اگر تمہارا کوئی دنیا کا، دین کا نقصان ہو رہا ہے اور تحقیق کرنی ضروری ہے، اب تحقیق کر لو، تحقیق کرنی ہے تو اب تحقیق کر لو۔ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس کو دوسرے آدمی تک منتقل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ آپ اس کام کو یعنی گرہ باندھ لیجیے
اور اس سلسلے میں آپ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے ان ہدایات کو لینا اور پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو مزاج بنائیے، سن کر ہر بات کو آگے نہیں بڑھائیں گے جب تک مکمل اس کی تحقیق نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔